اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی ایک تفسیر پیش کی تھی، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور پہلے اس ترجمہ اور اس کے بعد اس کے فضائل اور خصوصیات بیان کروں گی۔ سورہ فاتحہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کے معنی یہ ہیں کہ کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، آغاز کرنے والی، اور چونکہ یہ سورت قرآن پاک میں سب سے پہلے آئی ہے اس لیے اس کا نام مشہور نام جو ہے وہ الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ مقرر ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی 25 نام تو جو میرے سامنے ہیں ان میں سے چند نام میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن یعنی کتاب کو کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، قرآن کو کھولنے والی، قرآن کی ابتدا کرنے والی۔ ام الکتاب، ام القرآن، قرآن العظیم، السبع المثانی یعنی 7 آیات والی، اور یہ 7 آیات وہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ الوافیہ، کافیہ، نور، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الحمد الاولیٰ، الراقیہ، الشفاء، الشافیہ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الدعاء، سورۃ السؤال وغیرہ، اور سورۃ المنجات۔ اس کے علاوہ بھی اور متعدد نام ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کے سامنے یہی نام پیش کر رہی ہوں۔ یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ عظمت اور بزرگی اور خصوصیات کے لحاظ سے اس سورت کو نہایت اعلیٰ درجہ اور بلند مقام حاصل ہے۔ اس کی خصوصیات، سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، ہر رکعت شروع ہوتی ہی اسی سے ہے۔ یہ اگر ہم 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو چاروں کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہی ہوتی ہے، اور نماز میں خواہ وہ فرض ہو، واجب یا نفل، اس سورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورت فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، بلکہ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی چند آیات، پوری سورت نہیں، صرف چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہوئی، مگر ایک مکمل سورت کوئی بھی اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ ہی پوری 7 آیات اس کی کل ہیں، اور یہ پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن شریف کا متن ہے، یعنی سارا قرآن کریم اس کی شرح، اس وجہ سے کہ قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں امور کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے۔ اب انشاءاللہ جب آپ کے سامنے اس کے ترجمہ تفسیر پیش کروں گی تو آپ کو یہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اب ان احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سورت کے فضائل کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ سب سے پہلے تو ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے، یعنی اس جیسی نہیں ہے۔
صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ایک ایک حرف پر ان میں سے نور ہے۔ اب اس سورت کا شان نزول یعنی یہ کیسے یا کیوں نازل ہوئی، اس کی بھی ذرا تفسیر سنیں کہ شان نزول اس کا اس طرح پر ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں سے روایت ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ میں اتری۔ اس کے اترنے کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنگل میں جاتا تھا ایک آواز میرے کان میں آتی تھی کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یا محمد یا محمد، اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت سنہرا آسمان و زمین میں معلق ہے اور اس پر ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس آواز سے خوفزدہ ہوتا تھا۔ جب یہ ماجرا کئی بار دیکھا تو ورقہ بن نوفل سے کہا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور توریت و انجیل کے بڑے عالم تھے، اس حال کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا آئندہ جب آپ وہ آواز سنیں تو خوف نہ کریں اور کان لگا کر سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا۔ پھر وہی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبئی یعنی میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر دوسری بار کہا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین، اور اس طرح پوری آخر سورت تک یعنی سورت کی آخری آیت تک یہ پڑھوایا، علیہم ولضالین تک۔ اس کی دیکھیں ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت مختلف ہیں۔ نزول یہ 3 سورتوں کی چند آیات نازل ہونے کے بعد اس کا نزول ہوا، لیکن ترتیب تلاوت اس کی قرآن پاک میں سب سے پہلے آتی ہے۔ اس کا یعنی قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور میں نے آپ سے جیسے کہ بتایا کہ اس سے پہلے 3 سورتیں ان کی چند آیات نازل ہوئی تھیں۔ اکثر مفسرین اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ابتدائی سورت ہونے کے باوجود سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت نہیں، بلکہ سب سے پہلے جن آیتوں سے نزول وحی کا آغاز ہوا وہ 30ویں پارے کی، اور آپ تقریباً سب لوگ ہی علم رکھتے ہیں کہ سورۃ العلق تھی، اس کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، جبکہ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے اور وہاں پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے یہ پڑھوایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس طرح کر کے آپ نے 5 آیات پوری کر پڑھائیں، اور قرآن کریم کی ترتیب تلاوت اور ہے اور اس کی نزولی ترتیب اور ہے۔ قرآن کریم جو 30 سال کے عرصے میں نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا، وہ وقت اور حالات اور حکمت کے مطابق تھا، یعنی اللہ نے کبھی آخر سے، کبھی وسط اور ابتدا سے، کبھی ایک یا چند آیتیں، کبھی پوری صورتیں، اور پس آیت قرآنیہ کا نزول تو وقت اور حالات کے مطابق تھا، لیکن اس کی تدوین جمع جو کی یعنی قرآن کی آیتیں یا صورتیں جو جمع کی گئیں
اور جو ان کی تلاوت کی ترتیب دی گئی وہ لوح محفوظ کے مطابق ہی ہے، یعنی اللہ پاک نے قرآن کو لکھوا کر لوح محفوظ میں جب رکھوایا تو اس کی ترتیب جو وہی ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے قرآن پاک میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ خلاصہ مضامین اس کے، یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل فرمائی کہ مناجات اور دعا حق تعالیٰ سے اس طرح کیا کریں۔ چنانچہ اس صورت میں 7 آیات ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ کس طرح حمد و ثنا آپ دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کی بیان کی جا رہی ہے، اور پھر اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کل عالم کا رب ہے، ہر عالم کا، جتنے بھی عالم ہیں سب کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد عرض کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑا مہربان، یعنی اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، اور نہایت رحم فرمانے والا۔ یہ بے شک اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، لیکن بندہ اس کی دن اور رات اس کی تلاوت کرتا ہے، گویا یہ بندے کی طرف سے ہی اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی یہ صفات ہیں۔ مالک یوم الدین، یعنی یوم الدین، یوم تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے دن ہے، دین جزا، بدلہ، یعنی اللہ پاک کیا ہے، کس چیز کے مالک ہیں کہ روز جزا کے مالک ہیں۔ وہ دن جو حشر کا دن ہوگا، جب لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، جب فیصلے سنائے جائیں گے، جب جزا اور سزا کا عمل سامنے آئے گا، تو اس کا مالک بھی اللہ ہی رب العزت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایاک، آپ ہی کی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور آپ ہی سے، نستعین، مدد کی درخواست کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ پھر دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں بتلا دیجئے، ہمیں دکھا دیجئے، ہمیں ہدایت دیجئے، الصراط المستقیم، سیدھے، صراط راستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، جن پر آپ نے، انعمت، انعام فرمایا، علیہم، جن پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام نازل فرمایا، غیر المغضوب، اور ان لوگوں کا نہیں، علیہم، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یا جو مغضوب ہوئے، ولا الضالین، اور نہیں ان لوگوں کا جو راستہ گم ہے، گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سے بندہ روز دعا کرتا ہے، دن اور رات میں متعدد بار، جتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں اسی رکعت کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے۔ گویا ہماری سب سے پہلی نماز کی ابتدا دعا سے ہی ہوتی ہے، بلکہ ہر رکعت کی دعا، وہ ابتدا دعا سے ہوتی ہے۔ اور دیکھیے اب اس میں کیا ہے کہ یہ 7 آیات ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں بندے کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، اور درمیانی جو ایک آیت ہے اس میں کچھ حمد و ثنا کا پہلو اور کچھ درخواست اور دعا۔ وہ درمیانی کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم نے کیا کہا اللہ سے، کیا عرض کیا کہ کچھ تو ہم نے اس کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کرنے کے، یعنی یہ حمد بیان کرنے کے بعد، یہ تعریف، یہ بڑائی بیان کرنے کے بعد کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر کہا کہ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی یہ ہماری دعا ہوئی۔ اس طرح یہ سورت گویا ایک درخواست ہے بندوں کے جانب سے اپنے حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ کی دربار میں، اس کے جناب میں، جس کا مسودہ بھی خود اللہ نے تیار کر کے دے دیا ہمیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تو نازل ہوئی نا ہمارے اوپر، اتنی بہترین الفاظ میں، اتنی بہترین طریقے سے اللہ نے ہمیں وہ دعا خود سکھا دی، جو آج ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو بھی ازبر ہے۔
جن میں سب سے پہلے حق تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراف، یعنی اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کا اعتراف، اس کے بعد اپنی عبدیت اور حاجتوں کا اقرار، ضرورتوں کا اقرار، اس کے بعد اپنے مطلب کا اظہار۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا، یعنی حمد و ثنا میرے لیے اور درخواست بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری خصوصی تعریف کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی وہ مجھ سے عاجزی کر رہا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور پھر فرماتا ہے کہ میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم تجھ سے ہی مدد کی درخواست کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ طلب کرتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ اس نے مانگا اسے ملے گا۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ ہر پہلو سے بندے کی ایک درخواست ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے بندہ۔ اب جن شوکت باعظمت شاہی القاب سے درخواست کو شروع کیا جاتا ہے اور اپنی نیاز مندی اور در کریم سے وابستگی اور اپنی وفا شاری کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ درخواست کا مقصد پیش کرتا ہے، پھر جس احکم الحاکمین یعنی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی جا رہی ہے اس کے سچے وفادار حامیوں سے اپنے تعاون اور دوستی کا اظہار کرتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی مجھے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے ان کا راستہ دکھا۔ تو گویا اس نے کیا کیا کہ اللہ کے سچے وفادار حامیوں سے اپنے تعاون اور دوستی کا اظہار کیا کہ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ، ایسے لوگوں کا راستہ چاہیے، اور اللہ رب العزت کے مخالفین اور باغیوں کے ساتھ اپنی مکمل بیزاری، ان سے علیحدگی اور دوری کا اعلان کر کے اپنی درخواست کو ختم کرتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل اور جو گمراہ ہو گئے۔ آئیے یہ تب میں نے آپ کے سامنے فضیلت اور اس کی ترتیب نزول، ترتیب تلاوت اس کے بارے میں بھی بتایا، اس کے فضائل بیان کیے اور خصوصیات بیان کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ اس کی تفسیر ہم شروع کریں گے، اور اس وقت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکات عظیم ہم سب کو نصیب فرمائیں، اس کی برکت سے ہم کو ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، اس کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیں، اس کے ذریعے سے پیش ہونے والی ہماری دعا درخواست کو قبول فرما لیں، اس کے ذریعے سے رب کریم ذوالجلال والاکرام اپنے شان کریمی ہم گداؤں پر ظاہر فرمائیں۔ اس صورت کے خزانوں سے ظاہراً و باطناً حق تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اس صورت کے انوار سے اللہ تعالی ہم کو قرآن فہمی کی دولت نصیب فرمائیں۔ آمین۔